حج کے سفر پر بغیر پرمیشن کے مت جائیے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں انڈیا سے محمد فیضی بول رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ انلیگل طریقے سے حج کرتے ہیں، وزٹ ویزا لگا کر، بزنس ویزا لگا کر یا کوئی اور طریقے سے جا کر، جن پہ حج کا ویزا یا معلم کی طرف سے اجازت نہیں رہتی، کیا اس طریقے سے حج کرنا جائز ہے کیا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذرا ہمیں بتائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہی سوال سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا، شیخ صالح الحیدان سے پوچھا گیا۔ ان کی آراء آپ کی خدمت میں اختصار سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے لے کر چلتا ہوں آپ کو شیخ صالح الفوزان کی محفل میں۔ سماحت الوالد يقول السائل: ما حكم الحج بدون تصريح؟ آپ بغیر تصریح کے، بغیر پراپر اپروول کے اگر حج کرتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ وضعه ولي الأمر، وہ ولاۃ الامور کی جانب سے، حکومتوں کی جانب سے یہ پابندی عائد کی جاتی ہیں، هل يأثم من فعل هذا؟ اور اگر اس کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوتا ہے؟ نعم يأثم لأنه عاصي۔ شیخ صالح الفوزانی فرما رہے ہیں کیونکہ آپ کو ولی الامر نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ آپ پر کچھ پابندیاں سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں پر، تاکہ وہ آسانیاں ان کے لیے ہوں اور وہ مشقت اور کسی آزمائش سے نہ گزر سکیں، ان کی حفاظت کی جا سکے۔ کچھ پابندیاں ہر ملک کے حکمران لگاتے ہیں۔ اس پابندی سے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ حج نہ کریں، بلکہ حج کو منظم طریقے سے کریں، یہ اس کا مقصد ہے۔ لولي الأمر ولأنه يعرض نفسه للمسؤولية۔ آپ اگر بغیر حج کی تصریح کے، بغیر حج کے ویزے کے، وزٹ ویزے پر یا بغیر کسی آتھورائزڈ اتھارٹی کے آپ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ پابندی اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ پر غرامہ بھی ہے، پینلٹیز بھی ہیں، اور آپ جیل سے بھی ہو جائے گا، اور آپ پر سعودی عرب میں آنے پر پابندی بھی ہو جائے گی۔ يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء فلا يحج إلا بترخيص۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ حج اس وقت کریں جب آپ کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن ہو۔ نعم۔ صلی اللہ علیہ سماحت الوالد يقول السائل: ایک اور چیز، یہاں خادم الحرمین شریفین کا یہ قصد نہیں ہے، یا یہاں کے اداروں کا یہ قصد نہیں ہے کہ آپ کو حج سے روکا جائے۔ لكن قصده تخفيف الزحام۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس پابندی کا جو مقصد ہے وہ اس زحام کو یا اس رش کو کنٹرول میں لانا ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں بغیر تصریح کے لوگ داخل ہو کر کر دیتے ہیں۔ تخفيف الزحام ولأن الدول الأخرى الدول الإسلامية، آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے جو حج کا کوٹا ہوتا ہے، ہندوستان کے لیے اتنا کوٹا ہے، پاکستان کے لیے اتنا کوٹا ہے، امریکہ کے لیے اتنا کوٹا ہے، ہر ملک کے لیے کوٹا دیا جاتا ہے۔ الأخرى حدد لها عدد من الحجاج فقالوا المملكة مثل الدول، المملکہ مثل الدول الاخرى، تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان پابندیوں پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ جو ایک سوال آپ کے ذہن میں اگر کوئی شخص اس طرح سے حج کر لیتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر وہ حج کرتا ہے، اور اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو جو غلط کام کیا ہے اس کا گناہ تو اس کو ملے گا، اور حج اگر اس نے کیا ہے تو شیخ صالح الحیدان کیا فرماتے ہیں؟ احسن اللہ علیکم، حکم من يذهب للحج بدون تصریح، بدون تصریح، سبق له الحج في العام الماضي بدون تصریح، الحج صحیح وهل عليه اثم؟ کیا اس کا حج صحیح ہے؟ تو شیخ صالح الفوزان کیا فرما رہے ہیں، شیخ صالح الحیدان کیا فرما رہے ہیں؟ انشاءاللہ صحیح، اس کا حج تو صحیح ہے، لیکن اس نے مخالفت ضرور کی ہے۔ اس نے اس امر کو جو کہ اس کے لیے بہتری اور اس کے لیے عافیت پر مبنی تھا اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حکومت نے یہ جو ریڈ سگنل ہم لگاتے ہیں، یہ ریڈ سگنل اس لیے نہیں لگائے کہ آپ سڑک پر نہ چل سکیں، بلکہ ریڈ سگنل اس لیے لگائے ہیں تاکہ امن اور سلامتی سے آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔
الإثم موجود والعفو إن شاء الله من الله أكثر. اگر کسی نے گناہ کر بھی لیا ہے تو اللہ رب العالمین بخشنے والا، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. وأما لما يمنع يجب الواحد يتقيد بالمنع. یہاں ایک شخص اگر حکومت نے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں تو یہ اس پر لازم ہے کہ ان پابندیوں کو اس پر عمل کرے، کیونکہ یہ پابندیاں آپ کو حج سے روکنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حج کے پروسیس کو پرامن طریقے سے، آسانی سے، آپ کروڑوں آدمی، مطلب لاکھوں آدمی بلا مبالغہ یہاں آتے ہیں اور امن اور سلامتی سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. تو یہ اس کا مقصد ہے، تاکہ ازدحام یا رش یا ایک دوسرے پر حادثات سے مسلمانوں کو بچایا جا سکے. تو یہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں نظام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہی وجود میں آتی ہیں. البتہ اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو حج اس کا قبول ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اسے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.